جی السلام علیکم دوستو، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ شاید تلخ ہو مگر سچ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، تو یہ بات کرتے ہوئے والدین کے چہرے پہ ایک فخر ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ بچہ سچ بولتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہم واقعی ہی کامیاب والدین ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو پروفیشنل تو بنا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان نہیں بنا رہے۔ یہ ویڈیو ہرگز کسی تنقید پر مشتمل نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک یاد دہانی ہے کہ آپ کو یاد کروایا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں والدین نے کامیابی کا مطلب صرف ڈگری لینا یا اچھے مارکس لینا سمجھ لی ہے۔ اگر آپ کا بچہ 99 نمبر لائے گا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ 1 نمبر کہاں گیا، اور اگر وہ جھوٹ بولے یا بدتمیزی کرے تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم والدین موازنہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے ہیں، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنا پڑھتا ہے، تم فلاں کے بیٹے جیسے نہیں بن سکتے، تمہیں تو فلاں کے بیٹے جیسا بننا ہوگا۔ تو ایسے جملے بچوں کی خود اعتمادی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے ان پہ بہت دباؤ ڈالتے ہیں، مگر ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہرگز توجہ نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا دین اسلام ہمیں صرف علم کا حکم ہی نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اخلاق اور اچھی تربیت کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو تم میں اخلاق میں بہتر ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا؟ نماز پڑھنا، بڑوں کی عزت کرنا، اخلاق، تکبر سے بچنا اور نرمی سے بات کرنا۔ اب آپ مجھے یہاں پہ بتائیں کہ کیا ان میں سے کوئی بھی نصیحت ڈاکٹر، انجینئر یا دنیا کے کسی بھی دوسرے شعبے کے متعلق تھی؟ بالکل بھی نہیں، سب کچھ کردار کے متعلق تھا۔ اور اسلامی تربیت کا مقصد صرف یہی ہے کہ بچہ با کردار، با اخلاق، رحم دل اور صاف ستھرے دل کا مالک ہو۔ ہم نے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت اعلیٰ تعلیم ہے لیکن ان کا اخلاق زیرو ہے۔ آج کل کا ڈاکٹر جو کہ مریض کو نظر انداز کرتا ہے، آج کل کا انجینئر جو کہ رشوت لیتا ہے، اور معذرت کے ساتھ آج کل کا استاد جو کہ اپنے طالب علم کو ذلیل کرتا ہے، یہ سب لوگ تعلیم یافتہ لوگ تو ہیں پر تربیت یافتہ لوگ نہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یاد رکھیں، ڈگری انسان کو بہت اوپر تک لے جا سکتی ہے، لیکن کردار ہی وہ چیز ہے جو اسے اپنی جگہ پہ قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ وہی کرتا ہے جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر والد فون پہ جھوٹ بولے گا اور ابو گھر پہ نہیں ہے، اور اگر بچہ آپ کو جھوٹ بولتے دیکھے گا تو وہ جھوٹ کو آسان سمجھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید جھوٹ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اور اگر ماں نوکرانی سے بدتمیزی کرے گی تو بچہ سمجھے گا کہ شاید عزت بڑوں کی ہی ہے۔ ماں باپ اگر ہر وقت موبائل میں ہی لگے رہیں گے تو بچہ ان کی توجہ مانگے گا اور جو اس کو نہیں مل سکے گی، اور پھر وہ باہر مختلف لوگوں سے غلط باتیں سیکھے گا۔ ہمیں یقیناً اپنے بچوں کو بولنے، سننے اور دوسروں کا احترام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اب اس حوالے سے جو والدین، ان کی بچوں کے لیے کون سی ایسی ذمہ داری ہیں جو کہ ان کو پوری کرنی ہے، اس بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ صرف چیزیں دینا انہیں کافی نہیں ہے، وقت دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں سے پیار سے بات کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس سے آپ کا اور آپ کے بچے کے درمیان گیپ بڑھتا ہے، وہ آپ کو کوئی بھی بات بتانے سے جھجکتا ہے۔ دینی تعلیم لازمی دیں، قرآن، نماز، دعا، یہ تمام چیزیں آپ اپنے بچے کو سکھائیں۔ اپنے بچے کے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا کریں، اور یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے عمل سے سکھانی ہوں گی، صرف بتانی نہیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے بچوں سے مشورہ لیں، انہیں کہیں کہ ہم آپ کا اس بات میں آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو اہمیت دیں۔ اس سے بچہ یہ سمجھے گا کہ میں اپنے والدین کے لیے اہم ہوں، اس سے خود اعتمادی کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ اور یہ جو آئے روز آپ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں نا، اس کو ختم کر دیں، کیونکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی جو خوبی ہے اس کو تلاش کریں، اور آپ صرف اپنے بچوں کو نمبر اچھے لینے پہ داد نہ دیں،
ان کی چھوٹی سی کوشش پہ بھی، جو کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں وہ کرتا ہے، اس پہ بھی داد دیں۔ اور آخر پہ سب سے بڑی بات کہ خود اپنے کردار کو بہتر کریں۔ سب سے بڑی تربیت یہی ہے کہ آپ کا کردار آپ کے بچوں کے لیے کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں غلط تھے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے پاس عبدالستاریدی ہیں۔ آپ دیکھیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری تھی، نہ ہی ان کے پاس بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ عرفہ کریم کو ہی دیکھ لیں، بہت کم عمر، ٹیلنٹڈ اور عاجز اور نرم دل ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کو بہت سے لاتعداد معاشرے کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن ان کا کردار ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے منفی رہا ہے۔ آپ کسی طالب علم کی مثال لے لیں جس کے نمبر 100 میں سے 100 آتے ہیں، لیکن وہ استاد کی عزت نہیں کرتا۔ جو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آج جو ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہی کل کو ہمارے معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے ہیں۔ یہی کل کو ہمارے معاشرے کے ڈاکٹرز ہوں گے، یہی کل ہمارے معاشرے کے انجینئر ہیں، یہی کل ہمارے معاشرے کے استاد ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان بچوں کو صرف ڈگری لے کے ایک کماؤ مشین بنا دیا تو کل ان کے دلوں میں ہمارے معاشرے کے لیے نرمی، احساس، اخلاق، نرم دلی کا جذبہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے شاید آج ہمارے معاشرے کے اندر رشوت، جھوٹ بولنا، کم تولنا اور ان تمام بری چیزوں جیسی عادتیں آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، جو ڈگری ہے یہ عارضی ہوتی ہے، لیکن جو کردار ہوتا ہے، کسی بھی شخص کا اخلاق ہوتا ہے، یہ مستقل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا نام پوری دنیا کے اندر چمکے تو آپ کو اس کے دل کے اندر اخلاق، نرم دلی، سچائی، خدمت اور انسانیت پیدا کرنی ہوگی۔ تو اختتام پر اس جملے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر، انجینئر یا ڈگری لینا ہی نہ سکھائیں، بلکہ پہلے انہیں انسان بنائیں، باقی سب کچھ وہ خود بن جائیں گے۔ السلام علیکم۔